اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، مطالعہ البیان کی آج ہماری 10ویں نشست ہے اور آج ہم سورہ نازعات کو مکمل کریں گے۔ سورہ کی جو آیات ہیں آج ہم جن کا مطالعہ کریں گے وہ 27 تا 46 ہیں۔ ہم استاد گرامی جناب جاوید احمد صاحب غامدی کی تفسیر البیان کا مطالعہ کر رہے ہیں، تو میں آغاز کرتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انتم اشد خلقا ام السماء بناها رفع سمكها فسواها واغطش ليلها واخرج ضحاها والارض بعد ذلك دحاها اخرج منها ماءها ومرعاها والجبال ارساها متاعا لكم ولانعامكم متاعا لكم ولانعامكم۔ تم نہیں مانتے تو بتاؤ، کیا تمہیں بنانا مشکل ہے یا آسمان کو؟ اللہ نے اسے بنایا ہے، اس کا گنبد اونچا کیا ہے، پھر اس کو خوب درست کیا ہے اور اس پر چھائی ہوئی اس کی رات اس نے ڈھانک دی ہے، پھر اور اس پر چھائی ہوئی اس کی رات اس نے ڈھانک دی اور اس کا دن بے نقاب کیا ہے۔ اس کے بعد زمین کو اس نے بچھایا ہے، اس کے اندر سے اس کا پانی اور چارہ نکالا ہے اور اس کے پہاڑ اس میں گاڑے ہیں، تمہارے لیے اور تمہارے مویشیوں کے لیے متاع زیست کے طور پر۔ متن اور ترجمہ آپ نے سن لیا۔ اب کچھ مانوس الفاظ، وہ الفاظ جو پہلے سے آپ کچھ نہ کچھ جانتے ہیں یا ان سے ملتے جلتے الفاظ سے آپ واقف ہیں، عربی زبان کے وہ الفاظ یا قرآن مجید کے اس حصے کے وہ الفاظ کون کون سے ہیں۔ اشد، اس کو ہم شدید کے معنوں میں اپنی زبان میں بھی استعمال کرتے ہیں، زیادہ شدید، زیادہ سخت کے مفہوم میں استعمال کرتے ہیں۔ اسی طرح خلق کا لفظ ہے، اس سے ہم واقف ہیں۔ السماء، آسمان کے معنوں میں اس سے واقف ہیں۔ رفع یعنی بلندی، رفعت، رفیع ہونا، تو یہ ایک ہی روٹ ہے جس سے یہ لفظ بنے ہوئے ہیں۔ لیلہ یعنی لیل، رات کے معنی میں ہم اس کو استعمال کرتے ہیں۔ وہ اخرجہ یعنی اخراج، خارج ہونا، اس معنوں میں ہم اس کو جانتے ہیں۔ والجبال، جبل کی جمع ہے، یہ ہماری اپنی زبان میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ اسی طرح متاع کا لفظ ہم اپنی زبان میں استعمال کرتے ہیں، سامان کے حوالے سے، متاع زیست کے حوالے سے، سامان زیست کے حوالے سے، تو متاع کا لفظ ہم استعمال کرتے ہیں۔ اسی طرح متاع زیست، زیست کہتے ہیں زندگی کو، متاع کہتے ہیں سامان کو۔ تو اردو میں جو کچھ مشکل لفظ آپ کے لیے ہو سکتا ہے وہ یہی ہو سکتا ہے، یہ ترکیب ہو سکتی ہے متاع زیست، جس کا معنی ہے سامان زندگی۔ تو متن اور ترجمہ آپ کے سامنے آ گیا، اب ہم اس کی مفہوم کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ میں ترجمہ ایک دفعہ پھر پڑھتا ہوں۔ تم نہیں مانتے تو بتاؤ، کیا تمہیں بنانا مشکل ہے یا آسمان کو؟ اللہ نے اسے بنایا ہے، اس کا گنبد اونچا کیا ہے، پھر اس کو خوب درست کیا ہے اور اس پر چھائی ہوئی اس کی رات اس نے ڈھانک دی ہے اور اس کا دن بے نقاب کیا ہے۔ اس کے بعد زمین کو اس نے بچھایا ہے، اس کے اندر سے اس کا پانی اور چارہ نکالا ہے اور اس کے پہاڑ اس میں گاڑے ہیں، تمہارے لیے اور تمہارے مویشیوں کے لیے متاع زیست کے طور پر۔ یہ ہم اس سے پہلے بھی اس کو ڈسکس کر چکے ہیں کہ قرآن مجید جگہ جگہ پر، بارہا مقامات پر اصل میں انفس اور آفاق کی آیات کو پیش کرتا۔ آیت کا لفظ میں نے اس سے پہلے آپ کو واضح کیا تھا کہ آیت کا مطلب ہوتا ہے نشانیاں، یعنی انفس اور آفاق میں جو نشانیاں اللہ تعالیٰ کی طرف سے موجود ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ اپنی نشانیوں کو ہمارے سامنے بیان کرتے ہیں قرآن مجید کے اندر۔ وہ نشانیاں کیا ہیں؟ وہ نشانیاں ہیں یعنی انفس کی نشانیاں،
وہ جو ہمارے داخل کی نشانی اور خارج کی نشانیاں جس کو ہم آفاق کی نشانیاں کہتے ہیں، آفاق کے معنی سے آپ واقف ہیں، افق کی جمع کو، یعنی کائنات سے متعلق جتنی بھی جو چیزیں ہیں، ہمارے خارج سے متعلق جتنی بھی چیزیں ہیں، ان کا شمار آفاق میں ہوتا ہے۔ یہ ایک اصطلاح ہے قرآن مجید کی بھی اور ہمارے عمومی دینی علم کی بھی۔ تو اس میں جب ہم یہ کہتے ہیں کہ جو نشانیاں ہمیں دکھائی جاتی ہیں کچھ اندر کی ہوتی ہیں یا جن پر ہمیں متوجہ کیا جاتا ہے، اور ظاہر ہے کہ وہ چیزیں ہوتی ہیں جن سے ہم واقف ہوتے ہیں۔ بس مثال کے طور پر ہمارے اندر کا جو شعور ہے، مثلا ہم سچ کو پسند کرتے ہیں، جھوٹ کو پسند نہیں کرتے، ہم ظلم کو ناپسند کرتے ہیں، اس کے مقابلے میں انصاف کو پسند کرتے ہیں۔ اسی طرح ہم لوگوں کے حوالے سے ان کے ساتھ اچھے برتاؤ کو، اچھے سلوک کو پسند کرتے ہیں۔ تو اس نوعیت کی جتنی بھی چیزیں ہیں، صلہ رحمی کا معاملہ ہے، باقی جتنی بھی چیزیں ہیں، وہ ساری کی ساری چیزیں ہمارے اندر موجود ہیں، ہماری اخلاقیات کے اندر، ہمارے وجود کے اندر، ہمارے شعور کے اندر وہ ساری چیزیں موجود ہوتی ہیں۔ تو وہ جب ان کی طرف اللہ تعالیٰ اشارہ کرتے ہیں اپنی کتاب میں، تو اصل میں وہ نشانیاں ہوتی ہیں جن سے ہم واقف ہوتے ہیں۔ دوسری یہ انفس کی نشانی ہے۔ دوسری وہ نشانیاں ہوتی ہیں جو آفاق کی نشانیاں ہوتی ہیں، جس میں وہ خارج جو ہمیں دنیا میں چیزیں نظر آ رہی ہیں، ہمارے وجود سے باہر مختلف معاملات ہو رہے ہیں، یہ سورج نکل رہا ہے، یہ سورج غروب ہو رہا ہے، یہ دن نکلتا ہے، یہ رات پھر چھا جاتی ہے، اور اسی طرح جو پہاڑ ہم دیکھتے ہیں، جو ہم جانور دیکھتے ہیں، جو ہم ارد گرد میں جو کچھ بھی اپنے لیے، جو بھی اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے اسباب پیدا کیے ہوئے، ان کو جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمارے لیے اگر ہم ان پر غور کریں تو اس کے اندر آیات ہوتی ہیں، اس کے اندر نشانیاں ہوتی ہیں۔ تو قرآن مجید جگہ جگہ ان آیات کی طرف، ان نشانیوں کی طرف انسان کو متوجہ کرتا ہے، اپنے مخاطبین کو متوجہ کرتا ہے، اہل ایمان کو متوجہ کرتا ہے، اور ان کی طرف توجہ دلا کے اصل میں یہ کہتا ہے کہ آپ اپنے وجود پر بھی غور کریں اور اپنے خارج پر بھی غور کریں۔ تو یہ کائنات بھی پکار پکار کر اس بات کی شہادت دیتی ہے کہ اس کا کوئی بنانے والا ہے اور اس کا انجام ہونے والا ہے، اور آپ کا اندر بھی پکار پکار کر اس کی شہادت دیتا ہے کہ میرا کوئی بنانے والا ہے اور میرا کوئی نہ کوئی انجام ہونا ہے۔ تو یہ دو چیزیں ہیں جن کی شہادت ہمارا خارج بھی دے رہا ہوتا ہے، ہمارا داخل بھی دے رہا ہوتا ہے۔ تو اس کو اس جگہ پر اور جیسا کہ میں نے عرض کیا، قرآن مجید میں مختلف پہلوؤں سے ان نشانیوں کا ذکر ہوا ہے، جیسا کہ کہیں پہاڑوں کا ذکر ہوگا، کہیں آسمانوں کا ذکر ہوگا، کہیں کائنات کے اجرام فلکی کا ذکر ہوگا، کہیں ستاروں کا ذکر ہوگا، کہیں سورج کا ذکر ہوگا، کہیں چاند کا ذکر ہوگا، جن کی ہم تک رسائی ہے، جن کو ہم دیکھ سکتے ہیں، ان کا ذکر ہوگا، پرندوں کا ذکر ہوگا، باقی اس طرح کی چیزوں کا، جانوروں کا ذکر ہوگا۔ تو یہ جو چیزیں جن کا بھی ذکر ہوگا وہ کس حیثیت سے ہوگا؟ میں نے عرض کیا کہ وہ اس حیثیت سے ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہمارے لیے ایک نشانی کے طور پر پیش کرتے ہیں، اور اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم اس کے بارے میں متوجہ ہوں، اور متوجہ ہو کر اللہ تعالیٰ کے اس سے متعلق ان حقائق کو جان لیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی معرفت کو حاصل کر لیں، اللہ تعالیٰ کے بارے میں جو ہمارا شعور ہے اس کو ڈیولپ ہو جانا چاہیے، اور اسی طرح جو قیامت اور آخرت ہے یا انجام ہے ہمارا، اس کے بارے میں بھی ہمیں خبر ہونی چاہیے۔ تو یہ چیزیں ہیں۔ اس میں یہاں پر جن دو نشانیوں کا ذکر کیا گیا ہے ان میں سے ایک یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان کو بنایا، اس کا گنبد اونچا کیا، پھر اس کو خوب درست کیا ہے، اور اس پر اس کی رات کو ڈھانک دیا ہے۔ تو یہ آسمان کا بلند ہونا اور اس پر رات کو ڈھانک دینا اور دن کا بے نقاب ہونا، اس کو ہم روز دیکھتے ہیں، ہر روز اس کا مشاہدہ کرتے ہیں۔ تو یہ وہ چیز ہے جس پر ہم غور کریں تو اس سے کوئی مفہوم برآمد ہوتا ہے۔ کیا مفہوم برآمد ہوتا ہے؟ اس کے بعد دوسری نشانی کو بھی دیکھ لیں کہ زمین کو بچھایا، اس کے اندر سے اس کا پانی نکالا، پھر چارہ پیدا کیا، گویا کہ یعنی دو تین چیزوں کا حوالہ دے کے یہ بتایا ہے کہ یہ جو کچھ بھی ہے اس میں ہر چیز کو دیکھو گے، اگر دن کو دیکھو گے تو وہ تمہیں واضح ہوگا کہ یہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے وجود کی یا اس دنیا کی جو ضرورتیں ہیں اس کے لیے بنایا ہے کہ جس میں تم کام کاج کر سکو، اور رات کس لیے بنائی ہے؟ جس میں تم سکون اور آرام کر سکو۔ اگر دن ہی ہوتا اور رات نہ ہوتی، یا رات ہی ہوتی اور دن نہ ہوتا، تو یہ صورت پیدا ہوتی کہ تمہارے لیے یہ تفریق کرنا مشکل ہو جاتا۔ تو انسان کی یہ ضرورتیں تھیں، اس کی دنیاوی بھی، اس کی ذاتی بھی، تو اس کا لحاظ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ کیا
اسی طرح آسمان کے بارے میں کچھ فیصلے کیے، اسی طرح زمین کو بنایا تاکہ وہ ہمارے لیے بچھونا بنے، اس پر ہم رہ سکیں، اس پر بچ سکیں۔ اور زمین محض زمین ہی نہیں ہے، بلکہ اس کی فضا ہے، اس کی ہوا ہے، اس کے اندر آکسیجن ہے، اور اس طرح کی باقی پانی اور باقی چیزیں ہیں جو ہمارے لیے مختلف زندگی کے اسباب کا باعث بنتی ہیں۔ اور اسی طرح اس میں پہاڑ گاڑ کر اس کو متوازن کیا ہے، اس میں خوبصورتیاں بھی ہیں اور بھی چیزیں ہیں۔ تو میرا جو مطلب ہے کہنے کا وہ یہ ہے کہ یہ جو بیان کیا جاتا ہے اس نوعیت کی نشانیوں کو، یہ محض بیان برائے بیان نہیں ہوتا، یا اس کا محض مطلب یہ نہیں ہوتا کہ کچھ مخلوقات، کچھ تخلیقات جو اس دنیا میں موجود ہیں اللہ ان کی طرف متوجہ کر دیتے ہیں، ہرگز نہیں۔ بلکہ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اصل میں ہم اصل بات تک پہنچ سکیں ان کے ذریعے سے، یعنی ان آثار، ان نشانیوں کے ذریعے سے ہم حقیقی بات تک پہنچ سکیں۔ جیسے ہی ہم غور کریں گے تو ہمیں کئی چیزوں کا اندازہ ہوگا، اس بات کا بھی اندازہ ہوگا کہ یہ مخلوق ہیں، یہ بنی ہوئی چیز لگتی ہیں، یہ تخلیق لگتی ہے۔ ظاہر ہے کہ جب کوئی تخلیق سامنے آئے گی، کوئی چیز بنی ہوئی لگے گی، کوئی مخلوق لگے گی، محسوس ہوگا کہ یہ بنی ہوئی ہے، ہمارا وجدان، ہمارا شعور اس کو بتائے گا، تو لازم بات ہے کہ اس کے پیچھے اس کا خالق بھی ہونا چاہیے۔ اور پھر یہ الٹ پھیر جو ہے، یہ سرکل جو ہے دن اور رات کا، اسی طرح زمین اور آسمان کے جو مختلف معاملات ہیں، اور اس میں روز کچھ چیزیں ختم ہوتی ہیں، کچھ چیزیں پیدا ہو رہی ہوتی ہیں، تو یہ ساری کی ساری چیزیں اس بات کی شہادت دیتی ہیں کہ انجام بہرحال ہونے والا ہے۔ اور اسی طرح ہمارے داخل کی چیزیں جو ہیں، تو یہ جب بھی قرآن مجید میں آپ ان چیزوں کو پڑھیں تو ان کو محض اس پہلو سے نہیں دیکھنا چاہیے کہ یہ کچھ حقائق ہیں یا کچھ واقعات ہیں یا کچھ چیزیں ہیں جن کے بارے میں بتا دیا گیا ہے، بلکہ اس سے یہ تاثر ہوتا ہے کہ ان سے تو ہم واقف ہی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ چیزیں بنائی ہیں، تو پھر یہاں پر اس کا تذکرہ کیوں کیا گیا ہے؟ تذکرے کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ ان آیات کی طرف، ان نشانیوں کی طرف انسان متوجہ ہو اور ان سے اصل مفہوم حاصل کر سکے۔ اور چونکہ انسان عام طور پر ان سامنے کی اتنی بڑی بڑی حقیقتوں کی طرف نہیں متوجہ ہوتا، تو اس لیے قرآن مجید ان کی طرف متوجہ کرتا ہے۔ اس میں جو نوٹ ہے استاد گرامی کے، اس کو دیکھ لیتے ہیں۔ 20 نمبر دیکھیے گا کہ آگے آیت 33 تک آفاق کے آثار و شواہد سے استدلال فرمایا ہے، یعنی آگے جو یہ سلسلہ ہے جو ہمارے سامنے اس وقت موجود ہے، تو یہاں آفاق کے، جس کی ابھی میں نے وضاحت کی کہ جو ہمارے خارج کے حقائق ہیں، ان کے جو آثار و شواہد ہیں ان سے استدلال فرمایا۔ استدلال کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دلیل کے طور پر پیش کیا ہے کہ بالآخر اس زمین کو ایک دن ختم ہونا ہے، اس آسمان کو ایک دن ختم ہونا ہے، اور اس کا کوئی بنانے والا موجود ہے۔ آگے جو بات ہے 21 نمبر پر دیکھیے، وہ یہ ہے کہ اس کی رات اس نے ڈھانک دی اور اس کا دن بے نقاب کیا ہے، اس کے بعد زمین کو اس نے بچھایا ہے۔ تخلیق کے جو مراحل قرآن میں بیان ہوئے ہیں ان سے معلوم ہوتا ہے کہ پہلے زمین نے ایک واضح صورت اختیار کی، اس کے بعد آسمان کو درست کیا گیا، اور آخر میں وہ عمل ہوا جس نے زمین کو زندگی کے لیے بالکل سازگار بنا دیا۔ یہ اسی مرحلے کا تذکرہ ہے، یعنی کائنات کی تخلیق کے حوالے سے وہ پریزنٹیشن یا وہ تھیوریاں، مثال کے طور پر بگ بینگ کی تھیوری ہے، یا اور اس کے علاوہ بھی تھیوریز ہو سکتی ہیں، جو بھی چیزیں سائنسی محققین نے جن چیزوں کو دریافت کیا ہے وہ اپنی جگہ حقیقت ہو سکتی ہیں، لیکن یہ عام تفہیم کے لیے اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزوں کو واضح کیا ہوتا ہے، اور عام طور پر ان کا تعلق امور متشابہات میں سے ہوتا ہے۔ ہم ان کو اس گہرائی کے ساتھ، اتنی ڈیٹیل کے ساتھ، اتنی وضاحت کے ساتھ جان نہیں سکتے ہوتے، بس ایک عمومی معلومات اس کے بارے میں حاصل کر سکتے ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بتانا مناسب سمجھا کہ کس طریقے سے، کس ترتیب سے اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کو پیدا کیا ہے، تو اس میں بعض مراحل بھی اللہ تعالیٰ بتا دیتے ہیں۔ اگلی بات یہ ہے کہ مطلب یہ ہے کہ 22 نمبر دیکھیے گا کہ تمہارے لیے اور تمہارے مویشیوں کے لیے متاع زیست کے طور پر، مطلب یہ ہے کہ ان آثار و شواہد کو دیکھو اور غور کرو کہ جس پروردگار نے زمین سے لے کر آسمان تک تمہارے لیے ربوبیت کا یہ اہتمام فرمایا۔ اصل میں یہ نقطہ ہے جس پر یہ پوری بات جس کے گرد گھوم رہی ہے،
وہ ہے ربوبیت کا اہتمام. ربوبیت کہتے ہیں پالنا، یعنی پروردگاری کا اہتمام. اللہ تعالیٰ جیسے اس کائنات کو اس نے تخلیق کیا اور اس زمین پر رہنے والوں کو جس طریقے سے اللہ تعالیٰ پالتا ہے، تو یہ اس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے. اور اس میں ایک چیز کو نمایاں کیا گیا، کیا اس نے صرف اس لیے تمہیں پیدا کیا ہے کہ کھاؤ پیو اور مر کر مٹی ہو جاؤ؟ یہ بڑی اہم بات ہے. اور اگر ہم بالکل شروع میں جائیں آیت کے جملے کے، تم نہیں مانتے تو بتاؤ کیا تمہیں بنانا مشکل ہے یا آسمان کو؟ یہ ایک سوال ہے. لیکن کیا یہ سوال برائے سوال ہے؟ تو ہر پڑھنے والا اس کے بارے میں یہ جانتا ہے کہ یہ سوال برائے سوال نہیں ہے، بلکہ یہ اصل میں زجر ہے، یہ اصل میں تنبیہ ہے. کیونکہ یہ معذرت خواہ کیونکہ یہ بات ہر شخص اس سے واقف ہوتا ہے کہ جو بھی چیز ہے، ایک میرا اپنا وجود ہے اور اس میرے وجود کے مقابلے میں کائنات ہے. اصل میں اس کے پیچھے جو پرابلم ہے وہ یہ ہے کہ لوگ یہ تصور کرتے تھے، جو لوگ اللہ تعالیٰ کو نہیں مانتے تھے، جو لوگ تخلیق کو نہیں مانتے تھے، تو وہ یہ سوال پیدا کرنے کی کوشش کرتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کہ اچھا ہمیں اگر بنایا ہے تو کس طریقے سے بنایا ہے؟ اور آپ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم بن کر جو مٹی ہو جائیں گے، بلاخر ایک دن آئے گا جب ہماری موت ہوگی اور ہم ختم ہو جائیں گے، مٹی میں مٹی ہو جائیں گے، اور پھر دوبارہ ہمیں اسی مٹی کے اندر سے اللہ تعالیٰ اٹھا دیں گے، یہ کیسے ممکن ہے؟ تو اسی پہلو کو اللہ تعالیٰ مختلف انداز سے ارشاد فرماتے ہیں. اس میں جو بات ہے وہ بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو تخلیق کیا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایک ڈانٹ کے طریقے سے، ایک تنبیہ کے طریقے سے کہ بھئی یہ بتاؤ کہ تمہیں بنانا مشکل ہے یا آسمان کو، اتنی بڑی عظیم الشان کائنات کو. اور اگر ہم آج کے اس زمانے میں کھڑے ہو کر، جس میں کائنات کا کچھ نہ کچھ اندازہ ایک بہت ہی محدود سطح پر کیا جا سکتا ہے، اور اس کے نوری سالوں کی جو وسعت ہے اس سے کچھ نہ کچھ لوگ واقف ہوں گے، اور اس کے اجرام فلکی اور اس میں بے شمار چیزیں ایسی ہیں جن کی ابھی ابجد تک بھی لوگ واقف نہیں ہوئے. تو اتنی وسعت ہے، اتنی عظمت ہے اس کی کہ اس کا ہمارا دماغ احاطہ یا تصور کرنے سے قاصر. یہ اس کی صورتحال ہے جو ابھی موجودہ تحقیقات سامنے آ رہی ہیں. اور ہر آنے والا دن یہ بتاتا ہے کہ جتنی وسعت ہم نے اس کی یا جتنی بڑائی یا عظمت ہم نے تصور کی تھی، ہر آنے والا دن یہ بتاتا ہے کہ ہم نے غلط تصور کی تھی، اس سے کہیں زیادہ ہے. تو یہ جو صورتحال ہے، اس صورتحال کے اندر اللہ تعالیٰ نے انسان پر سے یہ سوال کیا ہے کہ یہ ایک طرف تم اس کائنات کو دیکھ رہے ہو اور ایک طرف اپنے وجود کو دیکھ رہے ہو، تو تمہیں بنانا زیادہ مشکل ہے یا آسمان کو بنانا مشکل ہے؟ اگر میرے لیے مشکل ہوتا تو پھر تو آسمان اور کائنات کو بنانا زیادہ مشکل ہوتا. وہ اگر میں نے ایک لفظ کن سے یا ایک اپنے حکم کے ارشاد سے ان کو تخلیق کر دیا ہے، تو تمہارے لیے تمہارا بنانا میرے لیے کیوں ممکن نہیں ہو سکتا؟ تو آگے دیکھتے ہیں. تو یہ جملہ بڑا اہم ہے، اس کو دوبارہ ذرا سن لیجئے. مطلب یہ ہے کہ ان آثار و شواہد کو دیکھو اور غور کرو کہ جس پروردگار نے زمین سے لے کر آسمان تک تمہارے لیے ربوبیت کا یہ اہتمام فرمایا ہے، کیا اس نے صرف اس لیے تمہیں پیدا کیا کہ کھاؤ پیو اور مر کر مٹی ہو جاؤ؟ کیا فی الواقع یہی سمجھتے ہو کہ دنیا رام کی لیلا اور یزداں کی تماشا گاہ ہے؟ ذرا سوچو کہ جس کی حکمت کائنات کے ذرے ذرے سے نمایاں ہے، اس خالق کے بارے میں تم نے یہ کیا رائے قائم کی ہے؟ یہ اصل میں بات کو سمجھانے کے لیے ایک اسلوب اختیار کیا گیا ہے. کیا فی الواقع تم یہی سمجھتے ہو کہ دنیا رام کی لیلا اور یزداں کی تماشا گاہ ہے؟ یہ اصل میں رام کی لیلا اور یزداں کی تماشا گاہ ایک دو تصورات ہیں مختلف، جن کی بنیاد پر اردو زبان کے اندر اور فارسی کے اندر بھی یہ محاورہ بن گیا ہے. اردو، ہندی اور فارسی ان زبانوں کے اندر ان چیزوں کو بطور محاورہ استعمال کیا جاتا ہے. رام کی لیلا کس کو کہتے ہیں، اس کا پس منظر یہاں میں نے اس میں ایک نوٹ کے طور پر اس کو درج بھی کر دیا ہے کہ رام جس کو ہندو اپنا اوتار مانتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اوتار کے طور پر رام کو قبول کیا جاتا ہے، یا اس کی شخصیت کو. اوتار کس کو کہتے ہیں کہ یعنی ایک طرح سے بھگوان یا ان کے نزدیک پروردگار کی جو ہستی ہے
وہ حلول کرتی ہے انسانوں کے اندر، اور پھر وہ اللہ کے اوتار کے طور پر، اللہ کے نمائندے کے طور پر اس دنیا میں موجود ہوتے ہیں۔ تو وہ انہی میں سے ایک بڑی ہستی ان کے نزدیک رام ہے، جن سے وہ دعائیں بھی مانگتے ہیں، اسی حیثیت سے ان سے متعلق بھی ہوتے ہیں۔ تو وہ ان کی پوری ایک کہانی ہے، داستان ہے، اور جو ان کی جو کتابیں ہیں ان کے اندر لکھی ہوئی ہے کہ وہ اس کی اور جو ایک راجا ہے اس کے درمیان میں ایک لمبی جنگ ہوتی ہے، اور جس میں بالآخر اس کو فتح حاصل ہوتی ہے۔ یعنی ایک طرح سے دو مقابلے کی قوتیں ہیں، آپ اس میں سے ایک قوت کو شیطانی قوت کہہ سکتے ہیں، اور دوسری قوت کو یعنی رام کی قوت کو ان کی دانست میں رحمانی قوت کہہ سکتے ہیں، ان کے خیال کے اندر۔ تو یہ دو قوتیں ہیں جو آپس میں برسر پیکار رہتی ہیں، اور اس کی ایک تمثیل یا اس کی ایک صورت دنیا کے اندر اس صورت میں آئی ہے۔ تو اس میں رام کی لیلا ہونا کہ یعنی اصل میں لیلا کہتے ہیں داستان کو، تو رام کی لیلا ہونا یعنی رام کی داستان ہونا، یہ ایک داستان ہے جو سنائی جاتی ہے، اور جس میں اصل میں جنگی کاروائیاں ہیں، ایک دن ایک چڑھائی کرنے کے لیے جا رہا ہے، اس کی فتح ہو رہی ہے، اس کی شکست ہو رہی ہے، اور پوری ایک طرح سے لائف جو ہے وہ اسی جنگ کے اندر گزر جاتی ہے۔ اور اس کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ بیوی کو بچانا اور اس طرح کی کچھ چیزوں کو۔ ظاہر ہے کہ اس داستان کے اندر بھی کچھ نہ کچھ تفصیلات یقیناً ہوں گی۔ اور دوسری جو اس میں مثال ہے، یعنی ہمارا یہ موضوع نہیں ہے، میں صرف مثال کو سمجھانے کے لیے یہ بات کر رہا ہوں۔ دوسری جو مثال ہے وہ جیسے کہ جملہ یا محاورہ استعمال ہم کرتے ہیں، یزداں کی تماشا گاہ۔ تو یزداں کس کو کہتے ہیں؟ یزداں اللہ تعالیٰ کو کہتے ہیں فارسی میں، لیکن جو پرانے آتش پرست لوگ ہیں ان کا جو تصور تھا وہ یزداں کے ساتھ اہرمن کا ساتھ ایک یعنی ایک قوت جو ہے، دنیا اصل میں دو خداؤں پر کھڑی ہے، یا دنیا کو ایک خدا نہیں بلکہ دو خدا چلاتے ہیں۔ ان میں سے ایک یزدان ہے جو در حقیقت رحمت کا دیوتا یا رحمت کا پروردگار ہے، اور دوسرا شیطانی قوتوں کا جو نمائندہ ہے وہ اہرمن یا اہرمن ہے۔ تو یہ دو خدا ہیں جو پوری دنیا کو چلاتے ہیں، ایک خیر کی طرف بات کو لے کے جاتا ہے اور دوسرا شر کی طرف معاملے کو لے کے جاتا ہے۔ تو اصل میں پوری دنیا جو ہے وہ خیر اور شر کی جنگ ہے، جس میں دو خدا آپس میں اس جنگ میں برسرے پیکار ہیں، برسرے جنگ ہیں۔ تو یہ ایک تصور ہے پرانے مذاہب میں۔ یہ تصور، اس تصور سے یہ محاورہ بنا ہوا ہے کہ ظاہر ہے کہ جب دو خدا ہوں گے تو دو خدا آپس میں لڑیں گے، جھگڑیں گے، اور اس میں اگر ایک نیکی کا ہے اور ایک بدی کا ہے تو دونوں کی جنگ مسلسل جاری رہے گی۔ اور نتیجہ کیا نکلے گا؟ نتیجہ یہ نکلے گا کہ وہ دنیا وہ اصل میں پھر دو خداؤں کی جنگ کی تماشا گاہ بن جائے گی یا رزم گاہ بن جائے گی۔ اسی سے یہ محاورہ بنا ہوا ہے۔ تو حقیقت یہ ہے، جو بات مصنف کہنا چاہتے ہیں وہ حقیقت یہ ہے کہ جیسے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ دنیا رام کی لیلا ہے، یعنی ایک داستان ہے جس میں کہانیاں کچھ چل رہی ہیں، اور اسی طرح ایک جنگ ہو رہی ہے، اس کا خاتمہ ہو رہا ہے، دوسری جنگ شروع ہو جاتی ہے، اور اس طرح ایک سلسلہ کائنات کا یا زندگی کا اسی طریقے سے آگے بڑھتا چلا جاتا ہے۔ دوسری مثال یزداں کی تماشا گاہ، یعنی جس میں خیر اور شر آپس میں برسرے پیکار ہیں، اور یہی سلسلہ چلتا چلا جاتا ہے۔ تو یہ حقیقت میں ایسا نہیں ہے۔ یعنی مصنف جو کہنا چاہتے ہیں اس بات کی تالیف میں، تفسیر میں، وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ مسئلہ یہ نہیں ہے، ایک ہی پروردگار ہے، اور جو اصل میں جس کا ایک مقصد ہے، اس مقصد کے تحت اس نے اس کائنات کو، اس دنیا کو، انسان کو تخلیق کیا ہے، اور اس کا ایک انجام بہرحال ایک دن ہونا ہے۔ تو یہ پوری یہاں تک کی تصویر آپ کے سامنے آ گئی۔ یہاں تک کے حصے میں اگر کوئی سوال ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں۔ آگے بڑھتے ہیں جی۔ فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى يَوْمَ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ مَا سَعَى وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِمَنْ يَرَى فَأَمَّا مَنْ طَغَى وَأَثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى۔ چنانچہ حقیقت یہ ہے کہ جب وہ بڑا ہنگامہ برپا ہوگا
تو یہ سب درہم برہم ہو جائے گا۔ اس دن انسان اپنا سب کیا دھرا یاد کرے گا اور دوزخ ان کے سامنے بے نقاب کر دی جائے گی جو اس سے دو چار ہوں گے۔ سو جس نے سرکشی اختیار کی اور دنیا کی زندگی کو ترجیح دی تو دوزخ ہی اس کا ٹھکانہ ہوگی، اور جو اپنے پروردگار کے حضور میں پیشی سے ڈرا اور اپنے نفس کو خواہشوں کی پیروی سے روکا تو بہشت ہی اس کا ٹھکانہ ہوا۔ جی، متن اور ترجمہ آپ نے سن لیا۔ کچھ مانوس الفاظ جو عربی زبان کے ہیں اور قرآن مجید میں مذکور ہیں، ان الفاظ کو آپ دیکھ لیجئے، ان میں سے بیشتر سے آپ واقف ہوں گے۔ الکبریٰ، اس سے پہلے بھی ہم اس لفظ کو پڑھ چکے ہیں، یہ کبیر کی مؤنث کے طور پر استعمال ہوتا ہے، یعنی بڑی کے معنوں میں۔ یوم، دن کے مفہوم میں استعمال ہوتا ہے۔ یتذکر، تذکرے کے لیے، یاد دہانی کے لیے تذکرے کا جو لفظ ہے، ذکر کا لفظ اسی سے ہے۔ صحیح ہم استعمال کرتے ہیں کوشش کے مفہوم میں۔ حیات، زندگی کے مفہوم میں ہم استعمال کرتے ہیں۔ دنیا، اس لفظ سے آپ واقف ہیں۔ خافہ، خوف اسی سے بنا ہے۔ مقام، اس لفظ سے آپ واقف ہیں، اور نیچے واضح نہیں ہو رہا، غالباً نہا ہے، یعنی جس میں نفی کا لفظ، نفی کی جاتی ہے اس کے اندر، یعنی نہیں کے معنوں میں ہوتا ہے۔ نفس، اس جان کے معنوں میں اس لفظ سے آپ واقف ہیں، اور جنت، اس لفظ سے بھی آپ واقف ہیں۔ باغ اور جنت کے معنوں میں یہ استعمال ہوتا ہے۔ اسی طرح جو اردو الفاظ ہیں ان میں بعض مشکل آپ کے لیے ہو سکتے ہیں۔ درہم برہم ہونا یعنی بالکل بکھر جانا، الٹ پلٹ ہو جانا کسی چیز کا۔ بے نقاب یعنی نقاب اس کا ختم ہو جانا۔ نقاب چہرے کے اوپر جو ایک پردہ لگایا جاتا ہے اس کو نقاب کہتے ہیں، اور بے نقاب کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ پردہ ہٹ جائے گا۔ دو چار ہونا یعنی واسطہ اس کے ساتھ پیدا ہو جانا۔ دو چار ہونا یعنی کسی چیز کے ساتھ یعنی کوئی پرابلم کو فیس کر لینا۔ فیس کرنے کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے کہ وہ اس چیز کو فیس کریں گے۔ ترجیح یعنی کسی چیز کو فوقیت دینا، کسی چیز کو کسی دوسرے کے مقابلے میں زیادہ بہتر مقام پر رکھنا۔ تو یہ کچھ الفاظ آپ کے سامنے آ گئے، اس کے مفہوم کی طرف آگے بڑھتے ہیں۔ چنانچہ حقیقت یہ ہے کہ جب وہ بڑا ہنگامہ برپا ہوگا تو یہ سب درہم برہم ہو جائے گا۔ یہ اصل میں اس سے پہلے جو پوری تصویر کشی کی گئی ہے کہ آسمان کے بارے میں بتایا گیا ہے، زمین کے بارے میں بتایا گیا ہے، تو دنیا کی زمین و آسمان کو پورا ایک طریقے سے احاطہ کرتے ہوئے پوری دنیا کی تصویر انسان کے سامنے رکھ دی گئی ہے۔ اور اس کے بعد یہ فرمایا ہے کہ جب وہ بڑا ہنگامہ برپا ہوگا، یعنی قیامت کا ہنگامہ برپا ہوگا، تو یہ سب درہم برہم ہو جائے گا، یعنی یہ زمین بھی درہم برہم ہو جائے گی، اور اسی طرح یہ آسمان کے معاملات بھی درہم برہم ہو جائیں گے، یعنی پوری کائنات درہم برہم ہو جائے گی جو ہمیں اس وقت ہمارے سامنے ہے۔ اس دن انسان اپنا سب کیا دھرا یاد کرے گا اور دوزخ ان کے سامنے بے نقاب کر دی جائے گی۔ کیا دھرا یعنی جو کچھ بھی اس نے کارہائے نمایاں یا کارہائے برے کام جو اس نے انجام دیے ہیں، وہ سارے کے سارے اس کے سامنے آ جائیں گے۔ اچھے کام کیے ہیں تو بھی اس کے سامنے آ جائیں گے، برے کام کیے ہیں تو بھی اس کے سامنے آ جائیں گے، اور جو کچھ بھی اس نے کیا ہوگا وہ اس کے سامنے آ جائے گا۔ انسان اپنا سب کیا دھرا یاد کرے گا اور دوزخ ان کے سامنے بے نقاب کر دی جائے گی جو اس سے دو چار ہوں گے، یعنی جو لوگ دوزخ کے لیے مختص ہو جائیں گے یا جن کا ٹھکانہ دوزخ قرار پائے گا، تو دوزخ ان کے سامنے اوپن کر دی جائے گی، نمایاں کر دی جائے گی، بے نقاب کر دی جائے گی۔ سو جس نے سرکشی اختیار کی اور دنیا کی زندگی کو ترجیح دی تو دوزخ ہی اس کا ٹھکانہ ہوگی، اور جو اپنے پروردگار کے حضور میں پیشی سے ڈرا اور اپنے نفس کو خواہشوں کی پیروی سے روکا تو بہشت ہی اس کا ٹھکانہ ہو۔ تو یہ اصل میں اس پورے تناظر کے اندر یعنی کائنات کے حوالے سے بتایا گیا، اور اس سے استدلال کس بات پر کیا گیا؟ اس بات پر کیا گیا کہ یہ اپنے وجود سے خود گواہی دے رہے ہیں کہ انہوں نے ایک نہ ایک دن ختم ہونا ہے، اور جب اسی وقت ختم ہونا ہے جب خالق ان کے بارے میں فیصلہ کرے گا، تو یہ درہم برہم ہو جائیں گے۔ تو اس کے بعد اس موقع پر ان کو اپنا کیا دھرا بھی یاد آئے گا،
اور اس کے بعد جس نے سرکشی اختیار کیا، یہ آپ کہہ سکتے ہیں، میں نے آگے بھی بیان کیا ہے، یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ اصل میں جو انسان ہے، انسان کو زندگی کیسے گزارنی چاہیے اور اس کے بعد جو اس کا نتیجہ نکلنے والا ہے اس کے حوالے سے ایک پورا فارمولہ یا ایک پورا پلان جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھ دیا ہے۔ وہ بڑی وضاحت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے کیسے کہ جس نے سرکشی اختیار کی اور دنیا کی زندگی کو ترجیح دی، دوزخ کا ٹھکانہ کس کے لیے ہوگا؟ اس کے لیے دو نقطے بیان کر دیے، جس نے سرکشی اختیار کی اور جس نے دنیا کی زندگی کو ترجیح دی۔ ظاہر ہے کہ دنیا کی زندگی کو ترجیح کون دیتا ہے؟ جو سرکشی اختیار کرتا ہے۔ اور سرکشی کون اختیار کرتا ہے؟ جو دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتا ہے۔ تو دوزخ ہی ان کا ٹھکانہ ہو۔ اور جو اپنے پروردگار کے حضور میں پیشی سے ڈرا، یعنی جس کو اس بات کا لحاظ رہا، اس بات کا خیال رہا کہ مجھے دنیا کے معاملات میں، دنیا کو ترجیح دینے کے معاملات میں جو اس طرح کے موقع آئیں تو مجھے اپنے پروردگار کے احکام ہی کو ترجیح دینی چاہیے، کیونکہ مجھے ایک دن اپنے پروردگار کے حضور میں پیشی کے لیے پیش ہونا ہے۔ تو جو اپنے پروردگار کے حضور میں پیشی سے ڈرا اور اپنے نفس کو خواہشوں کی پیروی سے روکا، تو جہاں دو باتیں اوپر جہنمیوں کے حوالے سے بیان ہوئی ہیں، اسی طرح جنتیوں کے حوالے سے بھی کہ کون لوگ جنت میں جائیں گے؟ وہ جو اپنے آپ کو جنہوں نے اس جگہ پر کھڑا کیے رکھا، جو اس خوف میں مبتلا ہوئے کہ انہوں نے اپنے پروردگار میں کہ حضور میں پیشی کے لیے جانا ہے، اور جنہوں نے اپنے آپ کو، اپنے نفس کو خواہشوں کی پیروی سے روکا۔ تو یہ ایک طریقے سے اس پہلو سے بھی بہت وضاحت اللہ کی طرف سے آ گئی، اور اس پہلو سے بھی بہت وضاحت اللہ تعالیٰ کی طرف سے آ گئی۔ تو اس میں جو 5 نمبر پر دیکھیے دنیا کی زندگی کی ترجیح، اس سے پہلے جو چیزیں ہیں وہ کچھ فنی نوعیت کی ہیں جو ہم سے متعلق نہیں ہیں۔ تو 25 نمبر دیکھیے، یہ دونوں لازم و ملزوم ہیں۔ کون سی چیزیں لازم و ملزوم ہیں؟ دونوں، جس نے سرکشی اختیار کی اور دنیا کی زندگی کو ترجیح دی۔ سرکشی وہی اختیار کرے گا جو آخرت کو نظر انداز کر کے دنیا اور اس کے مال و منال کا پجاری بن جائے گا، یعنی دنیا کی متاع، دنیا کا مال، اس کا جو پجاری بن جائے گا وہ کیا ہوگا؟ وہی اصل میں آخرت کو نظر انداز کرے گا۔ جب آخرت کو نظر انداز کرے گا تو اس کے نتیجے میں اس کا عملی رویہ سرکشی پر مبنی ہو جائے گا۔ اس کو مزید بھی دیکھیں گے آگے جا کر، لیکن فی الحال اتنا ہی اس کو رکھتے ہیں۔ آگے میں بڑھتا ہوں۔ متن ہے قرآن مجید کا، یسألونک عن الساعۃ ایان مرساها فیما انت من ذکراها الی ربک منتہاها انما انت منذر من یخشاها کأنہم یوم یرونها لم یلبسوا الا عشیۃ او ضحاها۔ وہ تم سے پوچھتے ہیں کہ آخر وہ گھڑی کب آ کر ٹھہرے گی، تمہیں اس بحث سے کیا تعلق؟ اس کا علم تیرے رب ہی کے حوالے ہے، تم تو صرف ان لوگوں کو خبردار کر دینے والے ہو جو اس سے ڈریں۔ یہ جس دن اس کو دیکھیں گے تو یہی سمجھیں گے کہ گویا ایک شام یا اس کی صبح سے زیادہ دنیا میں نہیں رہے۔ اس میں پہلے آپ الفاظ کو دیکھ لیجئے۔ ساعت کہتے ہیں گھڑی کو، یہ اصطلاح کے حوالے سے یا ایک اشارے کے حوالے سے قرآن مجید میں قیامت کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، کیونکہ وہ ایک خاص گھڑی ہے، ایک خاص ساعت ہے، ایک خاص وقت کا موقع ہے کہ جب اچانک قیامت نے آ جانا ہے، تو اس لیے اس کو ساعت کا لفظ استعمال کیا گیا ہے اس کے لیے۔ اور بھی مختلف نام قیامت کے حوالے سے استعمال کیے گئے ہیں، لیکن ان میں سے ایک لفظ ساعت ہے کہ وہ گھڑی جب آ جائے گی، یعنی قیامت کی گھڑی جب آ جائے گی۔ یخشاہ، اس لفظ سے آپ واقف ہیں، ساعت کے لفظ سے بھی آپ واقف ہیں، یعنی ساعتوں ان کو آپ نے اردو میں استعمال کیا ہوگا۔ اسی طرح خشیت، اس لفظ سے آپ واقف ہیں جو خوف سے، اور اسی طرح ڈرنے کے مفہوم میں ہماری زبان میں کہ اللہ کی خشیت اختیار کرنی چاہیے، اس کو ہم عام طور پر استعمال کرتے ہیں۔ گھڑی وقت کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے، وقت کے کسی
خاص حصے کو ہم گھڑی کے مفہوم سے یا گھڑی کے لفظ سے بیان کرتے ہیں۔ تو یہ متن اور ترجمہ آپ کے سامنے آ گیا۔ احمد صاحب آپ بتا سکتے ہیں کہ کتنا وقت باقی ہے؟ جی ابھی ہمارے پاس 24 منٹ ہیں۔ 24 منٹ۔ وہ تم سے پوچھتے ہیں کہ آخر وہ گھڑی کب آ کر ٹھہرے گی، تمہیں اس بحث سے کیا تعلق، اس کا علم تیرے رب ہی کے حوالے ہے، تم تو صرف ان لوگوں کو خبردار کرنے والے ہو جو اس سے ڈریں۔ یہ جملہ جو ہے بہت ہی غیر معمولی ہے، اس کو بہت گہرائی کے ساتھ سمجھنا چاہیے۔ وہ تم سے پوچھتے ہیں، یعنی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب ہو کر فرمایا ہے کہ اے اللہ کے پیغمبر، یہ کفار جو قیامت کا انکار کر رہے ہیں، اللہ کا انکار کر رہے ہیں، تمہاری رسالت کا انکار کر رہے ہیں، وہ تم سے تنزن پوچھتے ہیں کہ آخر بتائیے تو صحیح وہ گھڑی کب آ کر ٹھہرے گی۔ تو ان کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ اصل میں اس موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوزیشن کو پوری وضاحت کے ساتھ واضح کرے۔ تو اس لیے اس بات کو پڑھنے سے پہلے ذہن میں یہ بات رکھنی چاہیے کہ خود پروردگار عالم کا کیا تصور، خود فرشتوں کا کیا تصور ہے، قیامت کا کیا تصور ہے، اسی طرح انبیاء کا کیا تصور ہے، یہ تصورات ہم نے کہاں سے حاصل کرنے ہیں۔ یعنی یہ ظاہر ہے کہ دینی تصورات ہیں یا دینی حقائق ہیں، ان کو ہم نے کہاں سے حاصل کرنا ہے، اپنے خیال سے، اپنے تصورات سے یا اپنے تاثرات سے، ہرگز نہیں، بلکہ ان کو ہم نے اللہ ہی سے حاصل کرنا ہے کہ جو تصورات اللہ تعالیٰ نے ہمیں تخلیق کیا ہے اور جو کام اللہ تعالیٰ نے کیے، یعنی اللہ تعالیٰ نے فرشتے تخلیق کیے ہیں تو اللہ ہی ان کا مقصد بھی جانتا ہے اور ان کی نوعیت بھی جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کائنات تخلیق کی ہے، اللہ ہی اس کا مقصد بھی جانتا ہے اور اس کی نوعیت بھی جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو تخلیق کیا ہے اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کو ذمہ داریاں دی، ان کو اپنی طرف سے اس کام کے لیے خاص کیا ہے کہ وہ انسانوں کے پاس جائیں اور اللہ کا پیغام ان تک پہنچائیں۔ تو یہ جو ذمہ داری ہے، اور اس ذمہ داری کے بعد ان کی اپنی نوعیت کیا ہے، ان کی ذمہ داری کی نوعیت کیا ہے، ان کو کیا کام کرنا ہے، ان کو انسانوں کے ساتھ کس حد تک متعلق ہونا ہے، کس حد تک انہوں نے بات کرنی ہے اور کس جگہ پر جا کے رک جانا ہے، یہ ساری جو چیزیں ہیں۔ اور اسی طرح ان کے علم کی کیا نوعیت ہے، کیا وہ عالم الغیب ہیں، کیا وہ ساری چیزوں سے واقف ہیں جس طرح کے اللہ پروردگار عالم ہیں، تو یا نہیں ہیں، دوسرے لوگوں کی طرح وہ انسان ہی ہیں، لیکن فرق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے علم میں سے جو علم ان کو دینا چاہتا ہے وہ براہ راست ان تک پہنچاتا ہے، یعنی وحی کے ذریعے سے، الہام کے ذریعے سے، یہ چیز ان کو باقی انسانوں سے ممتاز کرتی ہے۔ تو یہ جو حصہ ہے تو اس کو ہمیں خاص طور پر دیکھنا چاہیے، جس سے ہمیں یہ ادراک ہوگا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر انبیاء کی جو ذمہ داری ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے۔ تو وہ پروردگار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب فرما کر یہ کہہ رہے ہیں کہ تمہیں اس بحث سے کیا تعلق، اس کا علم تو تیرے رب ہی کے حوالے ہے، تم تو صرف ان لوگوں کو خبردار کرنے والے ہو جو اس سے ڈریں۔ یعنی آپ کا کام کیا ہے؟ آپ کا کام یہ بتانا نہیں ہے کہ قیامت نے کب آنا ہے یا اس کا وقت متعین نہیں کرنا، یہ ہم نے آپ کو بتا دیا ہے اور یہ پیغام آپ لے کر جائیے کہ قیامت آنی ہے، اور کائنات کا ذرہ ذرہ اس بات کی گواہی دے رہا ہے کہ قیامت کا وقوع ہونا ہے۔ تو آپ اس پیغام کو لے کر جائیے، بس یہ آپ کا کام ہے، اور جتنی بات آپ کو کہی جاتی ہے آپ اتنی ہی بات پہنچائیے گا، اس سے نہ ایک لفظ کم اور نہ ایک لفظ زیادہ۔ اگر آپ نے کمی کی تب بھی ہم آپ سے پوچھیں گے، اور اگر آپ نے اس میں زیادتی کی، اضافہ کیا، تب بھی آپ سے پوچھا جائے گا۔ تو پیغمبر اس ذمہ داری پر کھڑا ہوتا ہے، بالکل اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کی ایک طرح سے اشاروں کے مطابق، اس کے حکم کے مطابق، ایک طرح سے پروردگار کی انگلی پکڑ کر چل رہا ہوتا ہے پیغمبر۔ جتنا علم اللہ تعالیٰ اس کو دیتے ہیں اسی تک اس کی حد محدود ہوتی ہے، اور اس کے بعد تم صرف لوگوں کو جو ان کی ذمہ داری پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور باقی انبیاء کی جو ذمہ داری بتائی گئی ہے وہ یہ ہے کہ ان کا کام کیا ہے، صرف خبردار کرنا، بتانا، متنبع کرنا۔ باقی ان کا معاملہ ہے وہ اس سے متنبع ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے،
ایک اور جگہ پر فرمایا ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے دروغہ نہیں بنایا، یعنی یہ نہیں ہے کہ زبردستی کسی کے دل میں ایمان داخل کرنے کی کوشش کریں یا تلوار کے زور پر کسی کو منوانے کی کوشش کریں، تو ایسا نہیں ہے۔ آپ نے لوگوں تک اللہ کی بات کو پہنچانا ہے، آپ کا کام اسی قدر ہے، اور پہنچانا کن تک ہے یہ بھی بات بڑی زبردست ہے کہ اصل میں جب جو بات پہنچتی کن تک، کن لوگوں تک ہے، انہی لوگوں تک پہنچتی ہے جو پروردگار عالم سے ڈرنے والے ہیں، اللہ کے خوف کی جگہ پر آ کر کھڑے ہونے والے ہوتے ہیں، اور جو دوسری جگہ سرکشی پر کھڑے ہوتے ہیں تو وہ اصل میں بات کو سننے کے لیے آمادہ ہی نہیں ہوتے، انہوں نے اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھونسی ہوتی ہیں، اپنے دلوں کو انہوں نے بند کر رکھا ہوتا ہے۔ تو یہ جو جگہ ہے، اس جگہ کو آپ کو خاص طور پر دیکھنا چاہیے، یعنی ہمیں اس پہلو سے دیکھنا چاہیے کہ ہم اگر پروردگار کی طرف سے آنے والی جو بھی ہدایت ہے اس کے مستحق ہیں یا اس کی توفیق ہمیں ملنی چاہیے، تو اس کی شرط کیا ہے؟ اس کی شرط یہ ہے کہ ہم پروردگار سے ڈریں۔ یہ شرط اگر ہم پوری کریں گے تو اللہ تعالیٰ کی جو توفیق ہے، اللہ تعالیٰ کی جو معرفت ہے، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کے حوالے سے جو بھی صحیح بات ہے وہ ہم تک پہنچے گی، اور پیغمبر کی بات سے ہم آشنا اور آگاہ ہوں۔ آگے جملہ ہے، یہ جس دن اس کو دیکھیں گے تو یہی سمجھیں گے کہ گویا ایک شام یا اس کی صبح سے زیادہ دنیا میں نہیں رہے۔ تو یہ حقیقت واقعہ کو بیان کر دیا ہے کہ جب یہ لوگ اور سبھی لوگ، یعنی اس وقت خاص اشارہ ان لوگوں کی طرف ہے جو اس وقت سوال کر رہے ہیں، تنزن سوال کر رہے ہیں کہ قیامت کی گھڑی کب آئے گی، تو اس وقت جب یہ اسی دنیا کو اصل میں متاع زیست سمجھے ہوئے ہیں، اسی دنیا کو اصل ٹھکانہ سمجھے ہوئے ہیں، تو جب وہ ان کے اوپر قیامت آئے گی تو اتنی بڑی زندگی جس کے لیے انہوں نے سب کچھ قربان کرنے کی کوشش کی ہے، یعنی اپنی آخرت کی عظیم زندگی کو قربان کرنے کی انہوں نے کوشش کی ہے، تو یہ جو چیز ہے وہ ان کو اس وقت اس کا اندازہ ہوگا کہ انہوں نے کتنا بڑا گھاٹے کا سودا کیا ہے۔ انہوں نے اس دنیا کی زندگی کو ترجیح دی ہے آخرت کی زندگی کے اوپر۔ تو یہ لیکن جب وہاں کھڑے ہوں گے تو ان کے سامنے منظر کیا ہوگا؟ لگے گا یوں کہ ہم کوئی ایک آدھ دن یا ایک شام کے قریب یا ایک صبح کے قریب اس دنیا سے ہو کر بس آ گئے ہیں، اس سے زیادہ ہم نے کچھ وقت گزارا ہی نہیں۔ تو یہ کیفیت جب کسی انسان کی، اور حقیقت بھی ایسی ہی ہے کہ اس زندگی کے مقابلے میں اس کی حیثیت، زندگی کی حیثیت ایک چند لمحوں کی ہے، یعنی جیسے ہم لاکھوں سالوں کے مقابلے میں ایک چند لمحے اس کے مقابلے میں رکھیں تو ان کی جو حیثیت ہوتی، اسی طرح کی حیثیت ہماری اس زندگی کی ہے۔ اصل میں لفظ یہ اب نوٹ ایک دیکھ لیجئے، آخر وہ گھڑی کب آ کر ٹھہرے گی، اس میں اصل میں لفظ مرسا آیا ہے، اس کے معنی لنگر انداز ہونے کے، اس میں ایک قسم کا طنز پوشیدہ ہے، یعنی وہ پوچھتے ہیں کہ جس قیامت کی خبریں تم شب و روز ہمیں سناتے ہو وہ کہاں رہ گئی، اس کا سفینہ آخر کب ہمارے ساحل پر لنگر انداز ہوگا۔ یہ ایک محاورے کے اسلوب میں یا ادبی اسلوب کا جملہ ہے، اس کا سفینہ یعنی اس کا جہاز آخر کب ہمارے ساحل پر لنگر انداز ہوگا، یعنی وہ وہاں پر آ کے رکے گا، وہ جہاز، یعنی لنگر انداز ہونا جہاز کے رکنے کے لیے یہ جو ہماری زبان میں استعمال ہوتا ہے، جب جہاز رکتا ہے تو وہ اپنے لنگر جو ہے وہ ڈال دیتا ہے۔ تو یہ تو قیامت کا وہ سفینہ کب آ کر رکے گا، یہ ایک طنزن بات جو ہے وہ کیا کرتے تھے، تو اس کے جواب میں یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ بات آ گئی، اور اس میں بھی واضح رہے کہ یہ نہیں کہا گیا کہ چلیے جی ہم وقت بتا دیتے، کیونکہ یہ معلوم ہے کہ اگر وقت بتا بھی دیا جائے تب بھی ان کے ہاں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی، کیونکہ اصل میں انہوں نے دنیا کی زندگی کو آخرت کی زندگی پر ترجیح دے۔ تو یہ جو الحمدللہ یہ سورہ اس مقام پر ختم ہو گئی ہے۔ اب سورہ کے اختتام پر وہ حصہ جو ہم حسب معمول وہ چیزیں بعض اوقات ڈسکس کرتے ہیں کہ جو ہماری اس سورہ کے اندر سے ہمارے سے متعلق ہوتی ہیں، جس کے لیے ہم نے ہمارے لیے کا ایک عنوان بھی اختیار کر رکھا، اور اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ چیزیں جو ہمیں جن پر عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، جن کو خاص طور پر سمجھنا چاہیے، یا اس مفہوم کے اندر سے، ان آیات کے اندر سے کیا مفہوم ہے جو ہمارے لیے نکلتا ہے، تو اس میں اسی کا ایک طریقے سے اعادہ ہوتا ہے اس حصے میں بھی
جب ہم اس حصے کو ڈسکس کرتے ہیں، لیکن اس کو اب ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ اس حصے کو اپنے سے متعلق کر کے یہاں سے اٹھیں۔ تو اس میں نے جو ٹائٹل قائم کیا ہے آپ کی تفہیم کے لیے، اس کا لفظ میں نے پہلے بھی آپ کے سامنے بول دیا تھا، وہ ہے اللہ کے نزدیک ناکامی اور کامیابی کا فارمولہ۔ اگر ہم یہ پوچھیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا بنائی ہے، اس دنیا میں اگر ہمیں زندہ رہنا ہے اور اللہ کے احکامات کے مطابق زندہ رہنا ہے، اور ہماری اس کے بعد کامیابی کس صورت میں ہوگی اور کیا ہم نہیں کریں گے تو اس کے نتیجے میں ناکامی ہوگی، تو یہ صورتحال، اس کو جاننے کے لیے کیا طریقہ ہے، کیا فارمولہ ہے، کیا پلان ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے، یا کیا بات ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں معلوم ہوتی ہے، وہ اس حصے میں جو اس سے پہلے ہم نے پڑھا ہے بہت پریسائزلی اس کو بیان کر دیا گیا ہے۔ تو اس میں دو باتیں بیان کی، دو حصے کر دیے ہیں کہ کچھ لوگ وہ ہوں گے جن کا ٹھکانہ دوزخ ہوگا، کچھ لوگ وہ ہوں گے جن کا ٹھکانہ جنت ہوگا۔ تو یہ دو الگ الگ گروہ ہوں گے، دو الگ الگ قسم کے لوگ۔ تو ایک تو یہ بات واضح کر لینی چاہیے کہ ظاہر ہے کہ دوزخ میں جانے والے وہ لوگ ہوں گے کہ جو ناکام لوگ ہوں گے، جو اپنی زندگی کو اصل میں اس جگہ پر نہیں پہنچا سکے کہ وہ جنت کے مستحق ٹھہرے، اور جنت میں جانے والے وہ لوگ ہوں گے جو اس میرٹ پر پورا اتریں گے جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت تخلیق کی ہے اور جس میں انہوں نے ابدی زندگی گزارنی ہے۔ تو یہ دو طرح کے گروہوں میں تقسیم ہو جائیں گے، اور اس میں جو اصول بتا دیے ہیں، اصول ہم نے پڑھ لیے ہیں لیکن اس کا اعادہ کر لیجئے کہ اللہ کے نزدیک دوزخ کس کا ٹھکانہ، دوزخ کن کا ٹھکانہ ہوگی، وہ بتا دیا۔ فَأَمَّا مَنْ طَغَىٰ وَأَثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، دو باتیں بیان کی ہیں، جس نے سرکشی اختیار کی اور دنیا کی زندگی کو ترجیح دی۔ اس میں ہم اس سے پہلے اس کو ڈسکس کر چکے ہیں، سرکشی اختیار کرنا اور دنیا کی زندگی کو ترجیح دینا لازم و ملزوم بات۔ اور اسی طرح دوسرا جو نقطہ ہے اس کو آپ دیکھیے کہ جنت کن کا ٹھکانہ ہوگی، جنت ان کا ٹھکانہ ہوگی وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، جو اپنے پروردگار کے حضور میں پیشی سے ڈرا اور اپنے نفس کو خواہشوں کی پیروی سے روکا۔ یعنی ٹھکانہ کس کا ہوگی جنت، اس کا جو حضور، اللہ کے حضور میں پیشی کے حوالے سے خائف رہا، ڈرتا رہا، اور اپنے اسی بنا پر اس نے اپنے نفس کو خواہشوں کی پیروی سے روکے رکھا۔ تو اب تھوڑی سی اس کی مزید تفہیم کر لیتے ہیں، مزید تنقید کر لیتے ہیں کہ یہ جاننا چاہیے کہ دنیا کی زندگی کو ترجیح دینے کا مطلب ہے کیا ہے۔ دو چیزیں بیان ہوئی ہیں، یعنی ان لوگوں نے جنہوں نے دوزخ جن کے لیے مختص کی گئی ہے یا جو ناکام ہوئے ہیں، انہوں نے کیا کیا ہے، دنیا کی زندگی کو ترجیح دی، اور جو جنت میں جانے کے لیے مختص ہوئے ہیں، جو جن کو جنت ملے گی یا جو کامیاب ہوئے ہیں، انہوں نے کیا کام کیا ہے، انہوں نے کام یہ کیا ہے کہ نفس کو خواہشوں سے روکا ہے۔ تو یہ دو کام ہوئے، تو ان کو سمجھ لینا چاہیے کہ دنیا کی زندگی کو ترجیح دینے کا مطلب کیا ہوتا ہے، کیونکہ جب تک اس مطلب کو نہیں سمجھا جائے گا ہم اس کو اپنی زندگی پر اس کا پوری طرح اطلاق نہیں کر سکیں گے۔ اچھا، جب ہم یہ جاننا چاہیں کہ دنیا کی زندگی کو ترجیح دینے کا مطلب کیا ہے، تو پھر پہلے تو ہمیں یہ جاننا چاہیے کہ دنیا کی زندگی ہوتی کیا ہے۔ آپ سب سے واقف ہوں گے، لیکن جب ہم گہرائی سے کسی بات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو تھوڑا سا اس کو پھیلا دینا چاہیے، تھوڑا سا اس کو ڈیپلی سمجھنا چاہیے، تاکہ اس کے تمام کنارے، تمام گوشے جو ہیں وہ پوری طرح ہمارے سامنے آ جائیں۔ تو اس میں جو دنیا کی زندگی ہے اس کے کئی اجزاء ہیں ہماری۔ آپ اپنی ذات پر نظر ڈالیے، دوسروں کی، اشخاص کی، دوسرے لوگوں کی جو شخصیات ہیں ان پر نظر ڈالیے، تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہی چند چیزیں ہیں جن کے لیے ہم لفظ دنیا استعمال کرتے ہیں۔ اس میں ایک انسان کی اپنی ذات ہوتی ہے، سب سے بڑھ کر جو اس کی زندگی اسی پر مبنی ہوتی ہے، تو ایک طرح سے اس کی اپنی ذات ہے جو ایک طرح سے محور ہے اس کی دنیا کی زندگی کا، جس میں اس کا ایک بڑا مسئلہ بھوک ہوتا ہے، اسی طرح اس کا ایک بڑا مسئلہ جنس ہوتا ہے، اسی طرح اس کا ایک بڑا مسئلہ زندگی ہوتا ہے، صحت ہوتا ہے، زندگی کی حفاظت ہوتا ہے، لائف ہوتا ہے۔ تو یہ اس کی اپنی ذات کا دائرہ ہے جس کے ارد گرد اس کی زندگی گھوم رہی ہوتی ہے۔ تو ایک پہلو یہ ہو گیا جس کو ہم کہیں گے دنیا، یعنی یہ دنیا ہے جس میں میں
بھوکا ہوتا ہوں تو مجھے طلب ہوتی ہے، مجھے کھانے کے لیے رغبت ہوتی ہے. اسی طرح جنس کے پہلو ہیں، اسی طرح اپنی لائف کے اور صحت کے اور اس طرح کی جو دوسری چیزیں ہیں ان کے پہلو. دوسری جو بڑی چیز ہے وہ اولاد ہے. یعنی انسان اپنی ذات سے جب باہر نکلتا ہے تو وہ اولاد ایک بڑی اٹریکشن ہوتی ہے، جو دنیا کی ایک بڑی نمائندہ ایک طریقے سے فیکٹ کہہ سکتے ہیں کہ جو دنیا ہی میں فعال کرتا ہے. اور یہ دنیا کی ایک بڑی ہی خوبصورت ترین ہم کہہ سکتے ہیں کہ صورت ہے جس کے لیے ہم لفظ اولاد یا بچوں کا لفظ ہم استعمال کرتے ہیں. تو جو انسان کی اپنی نسل آگے بڑھتی ہے. تو اسی طرح اس سے بھی یہ دنیا کی ایک صورت ہو گئی. یعنی دنیا کی ایک صورت میرا اپنا وجود ہو گیا، دنیا کی ایک صورت میری اولاد ہو گئی، دنیا کی ایک صورت اسی طرح میرے والدین ہو گئے، ایک صورت میرے بہن بھائی ہو گئے، ایک صورت دنیا کی کیا ہے، میرا مال، میرا اقتدار، میری دولت. یہ دنیا کی ایک اور صورتیں مختلف طریقے سے ہمارے سامنے آتی ہیں. اسی طرح ملک و قوم موجودہ زمانے میں بھی اور ماضی میں بھی، ملک و قوم انسان کی اس کے ساتھ چونکہ وابستگی ہوتی ہے، عصبیت ہوتی ہے، محبت ہوتی ہے، وہاں جس وطن میں اس نے زندگی گزاری ہوتی ہے تو اس کے لیے وہ جان بھی دیتا ہے، اس کے لیے وہ ایفرٹ بھی کرتا ہے، اور اس کے لیے بعض اوقات آؤٹ آف دا وے بھی جاتا ہے. یعنی بعض اوقات وہ غیر اخلاقی معاملات بھی کرتا ہے. کس کے لیے؟ اپنے وطن کو بچانے کے لیے، اپنے ملک کے ساتھ محبت کے لیے. تو یہ ملک و قوم بھی ایسی چیز ہے کہ جس کو ہمیں دنیا ہی کے اندر شمار کرنا ہوتا ہے. اسی طرح عیش و عشرت کی نوعیت کی چیزیں ہیں کہ جس میں انسان پہنتا ہے، کھاتا ہے، پیتا ہے. تو ایک تو ضرورت کی نوعیت کی چیزیں ہیں، ایک یہ ہے کہ ضرورت سے آگے بڑھ کر تزئین کی، آرائش کی چیزیں ہیں جس میں عیش کے مختلف سامان، بہترین خوبصورت ترین زندگی گزارنے کے مختلف سامان انسان کے ارد گرد میں موجود ہوتے ہیں. تو یہ مختلف پہلو ہیں، آپ اس کے اندر اور بھی شامل کر سکتے ہیں، لیکن چند نمایاں پہلو جو دنیا کے ہیں. یہ دنیا ہے. یعنی جب آپ دنیا کو بیان کریں گے کہ دنیا کیا ہے تو دنیا یہ ہے. یعنی میرے لیے دنیا یہ ہے، آپ کے لیے دنیا یہ ہے. یہ 6-7 چیزیں جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی. تو جب انسان اصل میں ان چیزوں کو، جن کو میں نے ابھی آپ کے سامنے دنیا کی تفصیل کرتے ہوئے واضح کیا ہے، جب ان چیزوں کو ترجیح دیتا ہے، اصل چیز یہ بن جاتی ہے، تو اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ہم نے اصل میں اس پر پھر یہ لفظ یا الفاظ صادق آتے ہیں کہ ہم نے دنیا کی زندگی کو ترجیح دی ہے، دنیا کی زندگی کو فوقیت دی ہے. ظاہر ہے مقابلتاً اس چیز پر آخرت کی، اس کے اوپر آخرت کی زندگی کے اوپر اس کی مزید آپ تفہیم کر دیجیے کہ ایک تو دنیا کا مفہوم آپ نے سمجھ لیا، اب آپ یعنی دنیا کی زندگی کا مفہوم آپ نے سمجھ لیا. اب دوسرا آپ دیکھیے کہ ترجیح دینے کا کیا مطلب ہے. ترجیح دیتے ہیں جب ہم کئی پہلوؤں سے دیتے ہیں. ایک یہ ہے کہ ہم انسانی لحاظ سے، یعنی بعض اوقات ہم انسانیت کو یا تو ترجیح دے رہے ہوتے ہیں ان 6-7 چیزوں کے اوپر، یعنی انسانیت فائق ہوتی ہے اور ان چیزوں کو ہم قربان کر دیتے ہیں اس کے مقابلے. اور بعض اوقات انسانیت پیچھے رہ جاتی ہے تو ہم ان چیزوں کو آگے لے آتے ہیں. یعنی کسی موقع پر بعض اوقات پیسوں کے لالچ میں، بعض اوقات رشتہ داری کے معاملات میں، بعض اوقات ایک کا حق مار کر دوسرے کو آگے بڑھانے والے جو مختلف معاملات ہیں، جتنی بھی ہمارے زندگی کے ارد گرد کے معاملات ہوتے ہیں تو وہ ہم ترجیح دے رہے ہوتے ہیں. کس کو ترجیح دے رہے ہوتے ہیں؟ انہی کے مختلف جو مظاہر ہیں ان کو ترجیح دے رہے ہوتے ہیں. جب ترجیح دے رہے ہوتے ہیں ہم، اس میں بڑی اہم چیز ہے وقت کو بھی ہم ترجیح دے رہے ہوتے ہیں استعمال کے پہلو سے. تو جو بھی اس طرح کی دولت کی چیزیں ہیں تو یہ ساری کی ساری چیزیں دنیا ہیں. تو انسانی لحاظ سے ترجیح اس کا ایک پہلو ہے، اخلاقی لحاظ سے ترجیح اس کا دوسرا پہلو ہے. ترجیح کا مطلب یہ ہے فوقیت دینا. لیکن یہاں میں نے جس پہلو سے اس کو بیان کیا ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے سامنے یہ سوال ہر وقت پیدا ہوتا ہے کہ اس معاملے میں اب اگر تقابل آ گیا ہے انسانیت کا، ایک طرف انسانیت کا سوال کھڑا ہوا ہے اور ایک طرف مال و دولت کا سوال کھڑا ہوا ہے، میں کس کو ترجیح دوں؟ ایک طرف اخلاقیات کا سوال کھڑا ہوا ہے، اور یا مثال کے طور پر اخلاقیات میں سے ایک جو اعلیٰ صفت ہے وہ سچ بولنا ہے، ایک طرف وہ کھڑا ہوا ہے، اور یا سچ بات کی گواہی دینا ہے، ایک طرف وہ بات کھڑی ہوئی ہے اور دوسری طرف مال و دولت یا اقتدار کھڑا ہوا ہے.
تو ہم اس کو ترجیح دیتے ہیں، سچ بولنے کو، صداقت کو ترجیح دیتے ہیں یا اقتدار کو ترجیح دیتے ہیں؟ تو دنیا کہے گی کہ اقتدار کو ترجیح دو، اور ترجیح نہ دینے کا مطلب یہ ہوگا اگر ہم آخرت کو ترجیح دینا چاہتے ہیں تو پھر ہم اس کے مقابلے میں سچ کو یا اخلاقیات کو ترجیح دیں گے۔ اسی طرح دینی لحاظ سے بھی، یعنی ظاہر ہے کہ دین اصل میں مجموعہ ہے اخلاقیات کا اور انسانیات کا، تو دینی لحاظ سے بھی یعنی پروردگار سب سے بڑا حق ہمارے اوپر ہمارے پروردگار کا ہے، اس کے جب تقاضے سامنے آ جاتے ہیں، دین کے جب تقاضے سامنے آ جاتے ہیں اور خود دین کے احکامات ہمارے سامنے متعین ہو کر آ جاتے ہیں، تو ان کے مقابلے میں پھر یہ سوال سارے پیدا ہو جاتے ہیں، ذات کا سوال، اولاد کا سوال، بہن بھائیوں کا سوال۔ یہ مثال کے طور پر ہمارے سوسائٹی کے اندر یہ بڑا معاملہ ہے کہ بچیوں کو ان کی جائیداد کا حصہ جو اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا ہوا ہے وہ نہیں دیا جاتا، اور اس کی بنیاد کیا رکھی جاتی ہے کہ ہماری جائیداد تقسیم ہو جائے گی یا لڑکوں سے نکل کر دوسرے خاندان کے اندر چلی جائے گی۔ تو یہ ہم نے کیا کیا، کچھ دولت کی، کچھ جائیداد کی ہوس میں اصل میں پروردگار کے حکم، پروردگار کے دین کو نیچے رکھا اور اپنی اس احتیاج کو، خواہش کو یا ایک ہوس کو اوپر کر لیا، تو ترجیح ہم نے دنیا کو دے دی اللہ تعالیٰ کے حکم کے اوپر۔ تو یہ معاملات ہم ہر معاملے میں کر رہے ہوتے ہیں۔ ملک و قوم کے معاملات ہیں، بلکہ اب تو یعنی ملک و قوم بعض اوقات بعض جگہوں پر زیادہ مقدس بن جاتے ہیں کہ ٹھیک ہے ملک و قوم کی حفاظت کے لیے اگر جھوٹ بھی بولنا پڑے تو بول پڑیے، کسی دشمن ملک کے انسان کے ساتھ کوئی انسانی زیادتی کرنی بھی پڑے تو وہ کی جا سکتی ہے، اس کی گنجائش ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جس سطح پر پہنچتی جا رہی ہیں یہ بہت ہی نقصان دہ ہے ہم سب کے لیے۔ تو اس لیے لیکن ہمیں اس کا ادراک کرنا چاہیے۔ ادراک اس وقت ہوگا کہ ہمیں یہ پتہ چل جائے کہ دنیا کیا ہے، اس کو فوکس کریں، اور ہمیں ترجیح دینے یا نہ دینے کا مطلب بھی پتہ چل جائے، تاکہ ہر وقت جو سوال ہمارے سامنے آتا رہتا ہے ہم اس میں فیصلہ کر سکیں، ہمارے لیے کوئی تردد، کوئی مشکل پیش نہیں آنا چاہیے۔ تو اس کا دوسرا پہلو یہ ہے، جب وقت ہو جائے تو مجھے بتا دیجیے گا۔ دوسرا پہلو یہ ہے کہ دوسرا پہلو یہ ہے کہ نفس کو خواہشوں سے روکنے کا کیا مطلب ہے۔ یہ واضح ہو گیا کہ دنیا کی زندگی کا کیا مطلب ہے۔ اب یہ بھی جان لیجئے کہ نفس کو خواہشوں سے روکنے کا مطلب ہے۔ نفس جب خواہشیں کرتا ہے تو آپ جانتے ہیں وہ انہی پہلوؤں سے کرتا ہے جس کو میں نے اوپر 7-8 نمبروں کے اندر بیان کر دیا ہے۔ یعنی اپنی ذات کے حوالے سے نفس خواہشیں کرے گا، اپنی اولاد کے حوالے سے کرے گا، اپنے اعزا و اقربا کے حوالے سے کرے گا، ذات کے اندر جنس بھی آتی ہے، بھوک بھی آتی ہے، جان مال اور اس طرح کی ساری چیزیں آتی ہیں۔ مال و دولت کے لیے کرے گا، اقتدار کے لیے کرے گا، عیش کے لیے کرے گا، ملک و قوم کے لیے جو اس کے خاص عصبیت یا جذبات ہیں اس کے لیے کرے گا۔ اس طرح ذاتی حمیت ایک بڑی زبردست چیز بن جاتی ہے، بڑی اعلیٰ قدر کے طور پر شمار کی جاتی ہے کہ جی یہ شان ہے کہ میں نے جھکنا نہیں ہے، چاہے وہ دوسری طرف حق بات ہی کیوں نہ۔ تو یہ جگہیں جو لوگ اختیار کر لیتے ہیں تو اصل میں اپنے نفس کو تقویت دے رہے ہیں انہی مختلف پہلوؤں سے۔ تو نفس کو خواہشوں سے روکنے کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ یہ جو مختلف پہلو ہیں 7-8، ان پہلوؤں سے جو دنیا کے اصل میں پہلو ہیں اور دنیا اصل میں نفسانی خواہشات کی طرف لے کے جاتی ہے، تو ان سے روکا جائے اپنے آپ کو اور اس کے مقابل میں دوسری چیزوں کو ترجیح دی جائے۔ اور اب سوال یہ ہے کہ یہ بھی معلوم ہو گیا کہ دنیا کی زندگی کیا ہے، یہ بھی معلوم ہو گیا کہ ترجیح دینے کا مطلب اور ترجیح نہ دینے کا مطلب کیا ہے، اور یہ بھی معلوم ہو گیا کہ نفس کو خواہشوں سے روکنے کا مطلب کیا ہے۔ یعنی اس میں ہم نے یہ وضاحت کی، نفس کو خواہشوں سے روکنے کا مطلب ان خواہشوں سے جو دنیاوی لذات سے، دنیاوی لذتوں سے مطلب۔ اور آخری اس میں سٹیٹمنٹ یہ ہے کہ ان چیزوں کا علم کہاں سے ہوگا؟ ان چیزوں کا علم کتاب اللہ سے ہوگا، اللہ کے پیغمبر سے ہوگا، جو ہمیں اس معاملے میں رہنمائی کرتے ہیں کہ جب اگر ہمارا اپنا شعور، ہمارا اپنا وجدان، ہماری فطرت بھی اس کے بارے میں رہنمائی کرتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے اللہ کے پیغمبر جو آتے ہیں ان کی کتاب میں ان سارے پہلوؤں سے رہنمائی ہوتی ہے۔ تو اگر ہم اپنے تعلق اللہ کی کتاب کے ساتھ جوڑتے ہیں تو بہت آسانی کے ساتھ ہم ان چیزوں کی معرفت حاصل کر سکتے ہیں۔
آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.